اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے بہن بھائیوں، زندگی کا جو پہیہ ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے اور وقت جو ہے وہ کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ یہ پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ کبھی دکھ میں، کبھی سکھ میں، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، ان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن پھر حقیقت یہ ہے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، وقت تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آسودگی بھی لے آتے ہیں۔ وقت کے حالات اچھے برے غم دکھ میں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، سوچا آپ کو بھی سنا دوں۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے اپنے تمام جو دانشور بڑے عقلمند جتنے بھی وزیر تھے ان سب کو طلب کیا اور اس نے ایک اپنا مقدمہ کہہ لیں یا اپنی ایک بات ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے بڑی بوجھل ہے، عجیب اضطرابی کیفیت ہے۔ تو تمام وزراء پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا بادشاہ سلامت۔ تو اس نے کہا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں بڑا بے چین ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ایک بڑی قیمتی انگوٹھی ہے، تم میں سے کون اتنا عقل مند ہے کہ میری اس انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ کندہ کرا دو یا تحریر کرا دو کہ جب میں اس کو دیکھوں تو اگر میں غمگین ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، میرا وہ غم تھوڑی دیر فوراً ہی دور ہو جائے اور میں خوش ہو جاؤں، اور اگر میں بہت خوش ہوں اور جب میری نظر اس جملے پر پڑے تو میں واپس اپنی اوقات پہ آ جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں خوشی میں بہت آگے تک نکل جاؤں اور اپنی حیثیت اپنا مرتبہ بھول جاؤں۔ تمام وزراء پریشان ہو گئے کہ بادشاہ سلامت نے تو بڑی مشکل شرط رکھ دی ہے، ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اس میں کتنا بڑا نگینہ ہو سکتا ہے، اس پہ ہم ایسا کیا جملہ لکھا سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیجئے، میں 2 دن کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد اس نے واپس لا کے دیا تو محل میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایسا کیا لکھوا کے لے آیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم زور سے پڑھ کے بتاؤ کہ تم نے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس میں ایسا کچھ خاص نہیں لکھا، بس میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، آپ جب اسے بہت خوشی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ وقت گزر جائے گا، تو یعنی خوشی آپ اپنی اوقات میں ہی رہیں گے، اور جب آپ کسی دکھ اور پریشانی میں ہوں گے، جب آپ کی نظر اس انگوٹھی پہ پڑے گی تو لکھا ہوگا یہ وقت گزر جائے گا، تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ یہ پیریڈ تھوڑی دیر کا ہے، گزر جائے گا۔ تو جناب بالکل یہی بات ہے، اور اس کی واضح دلیل اور مستند مثال ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی میں کچھ اسی سے متعلق ہے کہ کوئی بھی شخص اگر غمگین ہے، پریشان ہے، کوئی ایسی وسوسہ اس کے اندر آ گیا ہے، اتنا غمگین ہے کہ کوئی اس کا پیارا اس سے بچھڑ گیا ہے، کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا ہے، کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے کہ جس کا فوری طور پہ مداوع ممکن نہیں ہے، تو وہ شخص جب یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس کا وہ غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کو راحت ملے گی، آسودگی آئے گی اور اس کی وہ پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ یا تو وہ متاثرہ شخص خود پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، زیادہ غم میں ہے، تو کوئی دوسرا بھی اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اب آپ اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بیچ میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 21 مرتبہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ اگر وہ شخص خود پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے سینے پہ پھونکے، دونوں ہاتھوں میں پھونک کے اپنے پورے جسم پہ اس کو مل لے،
اور اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ پانی میں پڑھ کے دم کر دے اور اس بندے کو پلا دے اور اس پانی کو تھوڑا سا اس کے سینے پہ بھی چھڑک دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ 7 دن کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے غموں میں سے باہر نکال دے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یوں ہے کہ یہ عمل آپ کو اس وقت کرنا ہے کہ اگر کوئی قرض دار ہے اور اس قرض مانگنے والا مسلسل اس کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ قرض دار اس عمل کو 3 دفعہ آگے پیچھے درود شریف لگائے اور 41 ٹائمز سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل ایسی ضرور بنا دیتے ہیں کہ قرض ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا معمول بنا لیں، اس کو کنٹینیو رکھیں کہ دن کے کسی بھی پہر آپ 21 مرتبہ آپ سورہ علم نشرہ کو 21 مرتبہ پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مالی محتاجگی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے گا، اس کی مخلوق کے محتاج نہیں ہوں گے آپ، اور اللہ پاک آپ کو بہت آسودگی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور فائدہ بھی ہے، بھائی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک ہی وظیفے میں کئی چیزیں بتا دوں تاکہ آپ ایک دفعہ پڑھ رہے ہوں اور اس کے فوائد آپ زیادہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا فائدہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے یا غفلت میں چلی گئی ہے، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جمعرات اس کو اس وقت تک کچھ عرصہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ہر جمعرات کو آپ نے 101 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا ہے، اور اس بچے کو یا بچی کو آپ نے پلاتے رہنا ہے، اس میں پانی ملاتے رہیے، پی لے، یا یہ کہ وہ اس برتن پہ، جس برتن میں اس کو کھانا دے رہے ہیں، ہلکا سا اس پہ چھڑک دیجئے، اس کے کپڑوں میں چھڑک دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ وہ بچے میں یا بچی میں بہت مثبت تبدیلی آپ محسوس کریں گے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، ہم جلد باز ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فوراً چیز ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ پاک صاف کر دے، ہمارے پڑھنے میں برکت ڈال دے، ہمارے اخلاص میں اللہ پاک ہماری کمی بیشی کو معاف کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے بہترین نتائج نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت پیارا ہمارا ساتھی۔ شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اچھا بھائیوں بہنوں، ایک بات اور میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اپنا مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی وظیفہ چاہتے ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا۔ میں اللہ کے حکم سے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم یا جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اس میں سے اگر آپ کی مدد کر سکی یا آپ کے کسی کام آ سکی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے کام میں آسانی پیدا کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔